بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رینا بلا شبہ بہت پرکشش لڑکی تھی۔ اس کی گوری رنگت، دلکش خد و خال اور نازک سے بدن نے بال روم میں موجود بہت سے لوگوں کی توجہ مبذول کرا لی تھی۔ اس پر اس کا فیشن زدہ اور معاشر کے معیار کے مطابق ناکافی لباس سونے پر سہاگے کا کام کر رہا تھا۔ وہ کوائف اس وقت کے تھے جب وہ متجسس نظروں سے پورے بال روم کا جائزہ لیتی ہوئی خرامہ میری میز کی طرف آئی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود شاہانہ بستر پر بے پروایانہ انداز میں گرنے تک رینا میں خاصی تبدیلیاں آ چکی تھیں، بلکہ بلیک لیبل کے 3 معیاری پیگ سے زیادہ اسکاچ اس کے معدے میں اترنے کے بعد اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اپنے سرخ ڈورے دکھا رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے گداز ہاتھ کے لمس اور جسمانی قرب کی وجہ سے میرے ذہن پر ہلکی سی کوہر چھانے لگی تھی۔ اس وقت تک کم از کم ایک معاملے میں رینا کے عزائم واضح ہو چکے تھے کہ اس کے تیزی سے بنتے ہوئے جال سے خود کو بچائے رکھنے کے لیے میں اس کے دعوت انگیز وجود سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے سوال کے جواب میں انل بسواس کا نام لیا تو میں اپنی بے ساختہ حیرت پر قابو نہ پا سکا۔ بے اختیار میری نظریں اس کے حسین چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ رینا نے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر مجھے بائیں آنکھ ماری اور مسکراتے ہوئے بولی، تم نے اپنی نرمی اور شرافت سے میرا دل جیت لیا ہے۔ تمہاری جگہ اشوک ہوتا تو نشے میں دھت ہوتا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی کسی درندے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑتا۔ تم دھیمے مزاج کے مالک ہو، مگر تمہارا چہرہ چگلی کھا رہا ہے کہ اس وقت تم اندر ہی اندر سلگ رہے ہو۔ وہ بہکی نہیں تھی لیکن نشے میں ضرور تھی۔ جب نگاہیں خمار سے بوجھل ہو جائیں تو اور زبان پر لکنت طاری ہونے لگے، الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوں تو ذہن نشے کی گرفت میں آ چکا ہوتا ہے۔ نشے کی رو میں رینا کا ذہن بس اسی سمت میں چل رہا تھا جدھر وہ سوچ رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میری کیفیت میں تبدیلی اس کے ہوش ربا قرب کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے انکل کے نام نے اپنے کانوں پر سے میرا اعتبار اٹھا دیا تھا۔ تم بہت اچھی اور خوبصورت ہو، میں نے اچانک پینترا بدل کر کہا۔ اتنی خوبصورت کہ تمہیں چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تم جذبوں سے زیادہ حسین اور کانچ کی گڑیا سے زیادہ نازک ہو۔ تمہیں چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہیں ٹوٹ نہ جاؤ، تمہارا رنگ میلا نہ ہو جائے۔ سب عورتیں بیوقوف نہیں ہوتی، بعض بہت ذہین اور طرار ہوتی ہیں۔ غزالہ اور ویرا اس ذہانت کی زندہ مثالیں تھیں، لیکن اس صنف میں ایک خرابی بہرحال پائی جاتی ہے۔ خوشامد اور تعریف توصیف کے سامنے ہر عورت اور لڑکی کی عقل کوچ کر جاتی ہے اور وہ اپنے خوشامدی کے ہاتھوں میں موم کی گڑیا بن جاتی ہے۔ میرے نپے تلے تعریفی فکروں پر رینا کے وجود میں سویا ہوا عورت کا غرور جاگ اٹھا۔ بستر پر لیٹتے لیٹتے اس کی گردن تھوڑی سی تن گئی۔ اس نے تیکھی چتون سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہا۔ اس کی گرفت اضطراری طور پر ڈھیلی ہو گئی۔ اس کی انگلیاں مضطربانہ انداز میں میری ہتھیلی کی پشت پر ہل جل رہی تھیں۔ کسی خاص کوشش کے بغیر میرا ہاتھ بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں سے پھسل آیا۔ میرے ذہن میں پولیس والوں کی جانچ پڑتال تازہ تھی۔ جب رینا بیسیوں میزوں کو چھوڑ کر بال روم میں میرے پاس آئی تو مجھے اندیشہ ہوا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کسی کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے اور اس نے رینا کی صورت میں میرے پر ایک خوبصورت جال پھینکا ہے۔ اس نے اپنی آمد کی نہایت موزوں تعویل پیش کی تھی۔ وہ کسی میز پر اکیلی بیٹھی رہتی تو اسے اپنے ساتھی بنانے کے اتنے امیدوار اس کے پاس آتے کہ وہ بیزار ہو جاتی۔ میں اس کے اچانک ٹکرا جانے پر کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوا تھا۔ میرا رویہ خالص مدافعانہ رہا تھا۔ اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے وہ کسی آسودہ حال اور روشن خیال گرانے کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے جس انداز میں اپنا مفلوج ماں اور اوباش پاپا کی کہانی سنائی تھی، اس سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ دولت کی ریل پیل نے رینا کے باپ کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیے تھے۔ اپنی رنگ رلیوں میں ڈوب کر اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بیٹی کسی اور کے ڈیڈی یا پاپا کی خلوتیں آباد کرنے کی عمر میں بھٹک رہی تھی۔ میں اتنی نازک بھی نہیں ہوں، وہ رینا اٹھلا کر رک کر الفاظ کو کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اناڑی نہیں ہوں۔ اشوک نے مجھے مرد اور عورت کے رشتے کے
بارے میں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ تم بلا وجہ شرما رہے ہو۔ لوہا زیادہ تاپ جائے تو یکا یک پگھل جاتا ہے، اسے بر وقت پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ ٹھنڈا ہو کر اپنی اصل سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تم لوہے سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، اپنے ساتھ ظلم نہ کرو، میرے قریب آ جاؤ۔ ابھی تم نے اپنے انکل کا کیا نام بتایا تھا؟ میں نے اس خوفناک نام کی اہمیت کم کرنے کے لیے انجان بن کر پوچھا۔ انکل انل بسواس، اس نے پرغرور لہجے میں دہرایا۔ میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گی، تمہارے دن پلٹ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں تمہارے ساتھ پاکستان کی سیر کے لیے چلی جاؤں۔ اس وقت رینا بہت کمزور ہو چکی تھی، نشے نے اس کی سوچ کو اتنا معاف کر دیا تھا کہ وہ ایک ہی رخ پر بولے جا رہی تھی، پھر اس پر گہرا جذباتی ابال بھی چھایا ہوا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ان کمزور لمحوں میں اس سے زیادہ سچ اگلوا لوں۔ انل بسواس اگر اتنا بدکار آدمی ہے تو میں اس سے ضرور ملوں گا، مگر تم مجھے ایک بات بالکل سچ بتا دو۔ شرابی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مرد نہ عورت، اس نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ میں اب تک سچ بولتی چلی آئی ہوں، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، اس کا جواب سچ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تم پہلے سے کوئی پروگرام طے کر کے مجھ تک پہنچی تھی یا محض اتفاق نے ہمیں یکجا کیا ہے؟ کئی بار بتا چکی ہوں اور اب پھر سن لو کہ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ اور تمہاری دسترس میں ہوں۔ اشوک بر وقت آ جاتا تو شاید میں نگاہ بھر کر بھی تمہاری طرف نہ دیکھتی، وہ بعد میں بھی آ گیا ہوتا تو میں تمہارا شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ چل دی ہوتی۔ برسوں کی دوستی کو ذرا سی دیر سویر کی بینٹ نہیں چڑھایا جاتا، مگر آج اس کے ستارے خراب اور تمہارے عروج پر ہیں، وہ غائب ہے۔ میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، ہمارے نکل آنے کے بعد وہ پہنچا ہوگا تو اب کسی پاگل کی طرح مجھے پورے ہوٹل میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ آج وہ یوں ہی کانٹوں پر لوٹتا رہے۔ بہت شفاق اور اذیت پسند ہو تم۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے بند کھولتے ہوئے کہا، اس کی پریشانی کا تصور کر کے خوش ہو رہی ہو، یہ بول رہی ہو کہ وہ ہوٹل کے کاؤنٹر سے تمہارے کمرے کا نمبر معلوم کر کے سیدھا یہاں پہنچ سکتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں لڑنے بیڑنے والا آدمی نہیں ہوں۔ وہ لال پیلا ہوتا ہوا آیا تو میں تمہیں بھول کر خاموشی سے باہر نکل جاؤں گا۔ وہ مغمور انداز میں ہنس پڑی۔ اس وقت تمہارا چہرہ لال گلابی ہو رہا ہے، کسی لڑکی کی طرح شرما رہے ہو۔ اشوک آیا تو صدمے سے پیلا پڑا ہوا ہوگا۔ تم لڑنے بیڑنے والے نہیں ہو، وہ بزدل ہے، تمہارے کمرے سے جانے سے پہلے خود الٹے قدموں لوٹ جائے گا۔ وہ میرا صرف دوست ہے، منگیتر نہیں ہے۔ اسے میری نجی زندگی میں دخل انداز ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے اکتا کر میں کسی وقت بھی کسی سے دوستی کر سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر چند ثانیوں تک زیر لب مسکراتی رہی، جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ کر محظوظ ہو رہی ہو، پھر نیم مکارانہ لہجے میں بتانے لگی، وہ اس کمرے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں ہر مرتبہ نام بدل کر ہوٹل کا کمرہ بک کراتی ہوں، ریکارڈ میں ایک ہی نام بار بار آتا ہے تو بدنامی ہوتی ہے، بات پاپا کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آج میں نے مسز روشن کمباٹا کے نام سے کمرہ لیا ہے، بتاؤ وہ کیسے پہنچے گا؟ یہ رینا حسین اور اوباش ہونے کے ساتھ ساتھ چلاک بھی تھی۔ اشوک کے اس کمرے تک آنے کی ہر راہ مسدود کر دی گئی۔ وہ اس کمرے میں مسز روشن کھمباٹا بنی ہوئی تھی۔ اشوک اگر آ بھی جاتا تو اسے رینا اجیت رائے کی تلاش ہوتی۔ وہ ریکارڈ کا معاملہ تھا، ہوٹل کے ریکارڈ پر رینا اجیت رائے کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ ادب نا آشنا بےہودہ اور جدید عاشق پورا ہوٹل چھان لیتا، پھر بھی اسے رینا کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، وہ اشوک کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہم دونوں رینا کے لیے ہوئے محفوظ کمرے کی دیواروں میں محصور ہو چکے تھے، وہاں ہماری مرضی کے خلاف کوئی اجنبی دخل انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں رہ کر یہ اندیشہ سر ابھار رہا تھا کہ اشوک رینا کی زندگی میں آنے والا کوئی جیتا جاگتا کردار ہو تو ہو، مگر اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی جتنی رینا ظاہر کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ اشوک کی کہانی بالکل بوگس تھی۔ رینا نے مجھ تک رسائی کے لیے وہ نام استعمال کیا تھا۔ رینا ایسی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ اس سے ایک رنگین ملاقات کا پیمان طے ہو جانے کے بعد کوئی جوان سال عاشق وقت کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ اشوک توبہ شکن رینا کا قریبی دوست رہا ہو، وہ دونوں ایک
دوسرے کے پیکروں میں اپنے اپنے لیے لازوال آسودگیاں تلاش کرتے رہے ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ کہانی سچ ہونے کے باوجود اس روز اشوک کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ وہ شام شاید رینا نے میرے ہی نام کی ہوئی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس کی وہ کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ مجھ سے مل کر بیٹھنے کے لیے اس نے ہر اعتبار سے ایک مضبوط کہانی تراشی تھی۔ رینا اجیت رائے نہ جانے کب سے مجھے گھیرنے کے چکر میں تھی، مگر اس شام وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکی تھی اور میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے رینا پر اپنے نرم جرا کا رخ یکایک تبدیل کر دیا۔ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے جوتوں اور موزوں سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے بعد قدرے جارحانہ لہجے میں پوچھا۔ رینا کے لیے میرا وہ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح بکھلا گئی اور اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اچھالتے ہوئے بولی، میں کیا جان سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں جانتی۔ اشوک اپنے دیے ہوئے وقت پر نہیں پہنچا تو مجھے کسی پرسکون میز کی تلاش تھی۔ تم بال روم میں اگتائے ہوئے انداز میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پناہ کی تلاش میں تمہارے پاس پہنچ گئی۔ تم نے مجھے خوش آمدید کہا اور بس۔ اس نے اپنی بائیں آنکھ دبائی۔ تم کچھ ڈھیلے سے لگ رہے ہو، ہمت کرو اور تیاری پکڑو۔ میں رات کو دیر سے گھر جانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتی، لیکن رات بھر گھر سے غائب رہنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ تم نے واقعی مجھے مسحور کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی سیاح یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایک اجنبی ملک میں جائے گا اور اچانک وہاں تم جیسی حسینہ سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مجھے ابھی تک ایک رنگین اور سہانا خواب محسوس ہو رہا ہے۔ صرف ایک ٹیڑھے سوال کے بعد میرے اعتراف نے رینا کو دوبارہ بے فکر کر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں سنتی ہوں کہ آج کل جو بھی سمندر پار چلا جائے اور 2-4 سطریں لکھنا جانتا ہو، واپسی پر اپنا پورا سفر نامہ لکھ ڈالتا ہے، جس میں سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ باہر کی حسین و جمیل دوشیزائیں بس اسی کے انتظار میں بیٹھی سوکھ رہی تھی۔ ادھر سیاح نے جہاز سے قدم نکالا اور ادھر بنی سمری لڑکیوں نے اس پر یلغار کر دی۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سیاح کے پہنچنے سے پہلے وہاں کے مرد لام پر بھیج دیے جاتے ہیں یا شرم سے مر جاتے ہیں۔ مبالغہ آرائیاں ضرور ہوتی ہیں، میں نے سگریٹ کا کاش لے کر پرخیال انداز میں جواب دیا، مگر اس میں پڑھنے والوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اجنبی مرد اور عورت آپس میں ذرا سی دیر بات کر سکیں۔ ہر دیکھنے والا ان کی طرف سے شک و شبے پر میں پڑ جاتا ہے۔ اس ماحول میں رہنے والوں کو ولایت کے قصے عجیب لگتے ہیں۔ وہاں تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی عورت سے بات کی جا سکتی ہے۔ آدمی میں حوصلہ ہو تو تھوڑے سے ہنسی مذاق کی گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ ذرا سی دیر کے بعد عورت یا لڑکی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کس سے بات کی تھی۔ ہم اس کی تصویر اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور واپسی پر نمک مرچ لگا کر اس کی کہانی سفر نامے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لکھنے والے کا مبالغہ اور کچھ پڑھنے والوں کی تنگ نظری ایسے واقعات عجیب معلوم ہونے لگتے ہیں۔ تم نے کبھی کوئی سفر نامہ لکھا تو اس میں میرا ذکر کرو گے؟ اس نے اپنی مخمور نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا۔ میں لکھنے پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، کبھی قلم پکڑنے کی ہمت ہو گئی تو تم ضرور یاد آؤ گی۔ میں نے اسے یقین دلایا اور پھر بات کو فوراً ہی دوسرے رخ پر لے آیا۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ بال روم میں بیٹھا ہوا ہر مرد تمہارے قرب کی آرزو میں مرا جا رہا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم نے میرا انتخاب کیا، مجھ سے باتیں ہی نہیں کی بلکہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے آئی ہو۔ مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس بھیڑ میں تمہاری نظر مجھ پر ہی کیوں رکی؟ وہاں بیٹھے ہوئے 2-3 مردوں میں مجھے تم ہی سے سب سے بہتر اور شریف نظر آئے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر بولی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری طرف سے تمہارے دل میں کوئی شک پروان چڑھ رہا ہے، ورنہ اب تک تم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے بستر پر میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ہی کہا تھا کہ بیوی اور غیر عورت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی کا تیز لہجہ برداشت نہیں کرتا، غیر عورت کے نخرے خوشی سے اٹھاتا ہے۔ میں تمہارے لیے غیر عورت ہوں، ایسی بری نہیں ہوں، پھر بھی تم میرے قریب آتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ میں تم سے نہیں، اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں پاکستانی ہوں، پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ سنا ہے کہ یہاں پاکستانیوں کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک خود پر بہت مشکل سے قابو رکھا ہوا ہے۔ میرا دوران خون کن پٹیوں میں زور کر رہا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ جذبات کی رو میں بہ کر
بے لگام ہو گیا تو کہیں کسی چکر میں نہ پھنس جاؤں۔ ہوٹل کے کمرے سے ایک لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے کا تصور میرے لیے بہت خوفناک ہے۔ وہ مجھے چڑھانے والے انداز میں ہلکی سی انگڑائی لے کر ہنسی، پھر بولی، تم نے مسلمانوں کا نام ڈبو دیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان گوشت کھانے اور عورتوں کو رجانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ ان سے صبر نہیں ہوتا، ذرا سا موقع ملے تو بے لگام ہو جاتے ہیں۔ ایک تم ہوگے۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ اس کا فکرہ درمیان سے اڑا دیا۔ یہ بھارت ہے، کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ اس نے قدرے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، یہاں عورت کے ساتھ زبردستی کرنا جرم ہے۔ اگر ہم دونوں آپس میں راضی ہیں تو یہاں کا قانون ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں نے تم سے ابھی تک روپے پیسے کی کوئی بات نہیں کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا باپ خوشحال آدمی ہے۔ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں جو ٹکے ٹکے کے لیے منہ کالا کرتی پھروں۔ آؤ قریب آ جاؤ۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا لیکن میرا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ میں اس گھڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب غزالہ نے مجھے کمرے سے باہر نکل کر کھلی فضا میں تھوڑی سی تفریح کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت وہی تفریح رینا کی صورت میں میرے گلے پڑی ہوئی تھی۔ اگر میرے اپنے مقاصد نہ ہوتے تو میرے لیے سب سے آسان راہ یہ ہوتی کہ میں اسے میز پر بیٹھنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ بیٹھ جاتی اور بات بڑھ جاتی تو میں اس کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر ہوٹل کے اس کمرے سے نکل جاتا جہاں رینا میرے گرد اپنا جال مضبوط کر رہی تھی۔ میں ایک اہم مشن کے لے کر بھارت پہنچا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے پر میں کسی غیر معمولی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ رینا سے ملاقات کے بعد جہاں میرے ذہن میں ایک بے نام سا خوف سر ابھار چکا تھا، وہیں میرا تجسس بھی حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس کی زبان سے انل بسواس کا نام سن لینے کے بعد میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے میری خاصی باتیں ہو چکی تھیں، کچھ باتیں ایسی تلخ بھی تھیں کہ وہ چاہتی تو برہم ہو کر مجھے اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دے دیتی۔ میری طرح شاید اس کی بھی کوئی مجبوری تھی۔ وہ کسی خاص مقصد سے مجھ تک پہنچی تھی اور وہ مقصد حاصل کیے بغیر تہی دست واپس لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں ان خطوط پر تجزیہ کرتا رہا، پھر میں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جوتے اتار چکا تھا۔ میں کرسی چھوڑ کر اٹھا اور رینا کے فضا میں اپنی طرف اٹھے ہوئے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ معدے میں اتری ہوئی شراب کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ ہوٹل کے بال روم سے شروع ہونے والی آشنائی لمحوں کا سفر طے کرتی ہوئی گہرے قرب میں تبدیل ہو گئی۔ رینا خوش شکل، خوش لباس اور خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکی تھی۔ جب تک وہ زبان سے کام لیتی رہی میں توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس کے جسم کے دوسرے اعضاء بھی جنبش میں آ گئے۔ ان جنبشوں میں عجیب سی کشش اور بے آواز گنگناہٹ تھی۔ میں اس کی دسترس سے باہر تھا تو اس کے خلاف سوچ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کے بعد میرے ذہن سے انل بسواس جان سمیت اور دوسرا ہر نام غائب ہو گیا۔ ذہن پر بس پرکشش اور نیم بیشی سی رینا باقی رہ گئی تھی۔ رینا اجیت رائے اپنی عمر سے کہیں زیادہ چلاک اور تجربے کار لڑکی تھی۔ اس نے تکلف کی دیواریں گرا کر بے تکلفی کی ایک نئی دنیا کھڑی کر لی۔ اگر اس کا انل بسواس سے تعلق نہ ہوتا تو دوستی کے لیے وہ ایک اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے تمہارے خلوص پر یقین آ گیا، میں نے میٹھی سی مسکراہٹ کے بعد کہا۔ اب دولت کمانے کے نسخے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ارے تمہیں وہ بات یاد ہے؟ یکایک رینا کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم میری پیشکش کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہو۔ انسان کو دنیا میں سب کچھ میسر ہو لیکن دولت نہ ہو تو زندگی بے کیف ہو جاتی ہے۔ سب کچھ میسر ہونا ہی دولت مندی کی نشانی ہے۔ تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے الجھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ سب کچھ سے میری مراد تندرستی، خوبصورتی اور اچھی سیرت سے تھا۔ ہاں وہ بے پرواہی سے بولی، نہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ جیب باری ہو تو 60 سالہ بدصورت بڑھیا بھی کسی جوان سال باکسر سے عشق لڑا سکتی ہے۔ پتہ نہیں بھگوان نے پیسے میں اتنی کشش کیوں رکھ دی ہے۔ میرا کاروبار محدود ہے، آمدنی بھی مختصر سی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ برسوں سے بھارت کی سیر کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا، مگر اب پاکستان سے نکلنے کی ہمت کر سکا ہوں۔ ہر بار بھاری اخراجات کا خوف میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتا تھا۔ آمدنی بڑھے گی تو بار بار یہاں آتے رہو گے، اس نے زور دے کر اپنی بات دہرائی۔ یہاں کیا، پھر تو تمہاری مرضی ہوگی۔ دنیا بہت وسیع اور رنگین ہے، جہاں چاہو گے جا سکو گے۔ یہ سودا بن گیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو۔ گڑ کھانے کے بعد گلگلوں سے پرہیز حماقت کے مترادف تھا۔
میں نے والہانہ پن کی اداکاری کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ پہلے وہ سپردگی پر آمادہ تھی اور میں اس سے گریز کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے پہل کی تو وہ مچل کر میرے بازوؤں سے نکل گئی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مجھے تمہارے انکل کے لیے کیا کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا چھوٹے موٹے اور معمولی کام ہوں گے، ان کے بارے میں وہی تم کو بریف کریں گے، میں تمہیں ان سے ملوا دوں گی۔ انکل انیل کس محکمے میں کام کرتے ہیں؟ میں نے اسے آزمانے کے لیے پوچھا۔ مجھے تفصیل کا علم نہیں، بس یہ جانتی ہوں کہ وہ ریسرچ کا کوئی کام کرتے ہیں جس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر آدھا سچ بول کر کنی کترا گئی تھی۔ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے 3 ابتدائی حروف لے کر ہی را کی اصطلاح تخلیق کی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے انیل بسواس کی ریسرچ کا ذکر کر دیا تھا۔ اس کی تجرباتی مصروفیات گول کر گئی تھی۔ پھر ان سے کب ملوا رہی ہو؟ انیل بسواس تک پہنچنے کے لیے میری طرف سے دلچسپی کا اظہار ضروری ہو گیا تھا۔ تم رضامند ہو گئے ہو، اب میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد تمہاری اور ان کی ملاقات ہو جائے۔ اس نے آسودگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر اچانک پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ ڈنر کے لیے کیا منگوایا جائے؟ تمہارے کال کے مطابق مسلمان گوشت خور ہوتے ہیں۔ میں ہوٹل میں کوفتے کھا چکا ہوں، مگر بعد میں خیال آیا تھا کہ وہ جھٹکے کا گوشت ہوگا۔ اس نے زور زور سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی، پھر کہا، ہم گائے کو پوجتے ہیں، تم لوگ اس کا گوشت شوق سے کھاتے ہو، اس لیے یہاں گو ہتیا جرم ہے۔ مسلمان اپنی بستیوں میں چوری چھپے گائے کاٹ کر آپس میں گوشت بانٹ لیتے ہیں۔ یہاں کھلے بندوں گائے کا گوشت نہیں ملتا۔ بھارت میں اتنے مسلمان رہتے ہیں کہ ہر کرینے کے ہوٹل میں رواداری سے کام لیا جاتا ہے۔ گائے کے سوا جو بھی گوشت ملتا ہے ذبح کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس رواداری میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سیدھی سی بات ہے، مسلمان اور یہودی جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے، اسے حرام سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس پر ہندو، سکھ اور عیسائی احتجاج نہیں کرتے۔ میری حیرت میں قدرے اضافہ ہو گیا۔ وہ بس گوشت کھاتے ہیں، ذبیحے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے ہندو بھی اب جھٹکے پر ذبیحے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ جانور تڑپتا ہے تو اس کی راگ راگ سے خون بہ کر نکل جاتا ہے، جانور کا جھٹکا کر دیا جائے تو سارا خون گوشت اور رگوں میں جمع رہ جاتا ہے۔ کمال ہے کہ تم صرف کوفتے کھانے کے لیے یوں بال کی کھال نکال رہے ہو، یہاں کی سبزیاں کھا کر دیکھو، تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم بول رہی ہو کہ میرے کمرے میں میری ساتھی میری واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے کھانے سے معذرت چاہی، اب مجھے اجازت دو۔ وہ بیوی ہوتی تو مجھے پرواہ بھی نہ ہوتی، لیکن تم نے بتایا ہے کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے۔ پردیس میں ایسی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ میری توقع کے برعکس اس نے بہت آسانی سے مجھے اجازت دے دی اور میں اٹھ گیا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ انکل انیل سے کب ملنا ہے؟ میں نے ٹھٹک کر پوچھا۔ اس نے اپنے وینٹی بیگ سے کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر میرا فون نمبر ہے، چاہو تو رنگ کر سکتے ہو۔ ویسے انکل سے وقت طے ہو جانے کے بعد میں خود تمہیں فون کر کے بتا دوں گی۔ یہ دھیان رکھنا کہ انکل انگریزوں سے زیادہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ میں نے وہ کارڈ پڑھا اور جیب میں رکھ لیا۔ اس پر رینا کا پورا نام، گریٹر کیلاش 1 کا پتہ اور فون نمبر درج تھا۔ وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے کمرے کے دروازے تک آئی اور دروازہ کھولنے سے پہلے نرمی سے میرے سینے سے لگ گئی۔ میں رینا کے کمرے سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو غزالہ نے دروازہ کھولا۔ وہ متوحش اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت لوٹ آئے ہیں، آپ کی طرف سے رہ رہ کر میرا دل کھول رہا تھا۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارے تم اتنی کمزور دل کب سے ہو گئی؟ میں نے مسکرا کر غزالہ کے رخساروں پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ خود مجھے تفریح کرنے کے لیے کمرے سے باہر دھکیلا تھا اور خود ہی اندیشوں میں گر کر پریشان ہو رہی ہو۔ میری پریشانی بلا سبب نہیں تھی۔ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے بتایا، اپریٹس پر 3 مرتبہ گوپال کی کال آ چکی ہے۔ آخری مرتبہ میں نے آپ کا کوڈ استعمال کر کے اس سے بات کی تھی۔ وہ سخت فکر مند ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ راہ کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ خیریت تو تھی نا؟ میرے دل کا چور جاگ اٹھا۔ رینا کے بدن اور کپڑے سے اسی قیمتی پرفیوم کی بینی بینی مہکار پھوٹ رہی تھی جو میرے جسم میں بھی رچ چکی تھی، مگر غزالہ نے اس نامانوس خوشبو کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، بس مجھے گوپال کی تشویش سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے زبان کھولنے سے پہلے اپنی جیب سے رینا کا وزٹنگ کارڈ نکالا اور غزالہ کی طرف بڑھا دیا۔ ارے ایر رائے 70 ترشول مارگ گریٹر کیلاش 1۔ غزالہ نے بلند آواز میں رینا کا کارڈ پڑھا، پھر اس کی استفسار طلب
نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ کس کا کارڈ ہے؟ رینا اجیت رائے۔ گوپال کو کیسے پتا چلا کہ رینا را کی ایجنٹ ہے؟ میں نے رینا کا پورا نام بتانے کے بعد پوچھا۔ شاید اسے لڑکی کا نام معلوم نہیں تھا، مگر یہ پتا تھا کہ وہ را کے لیے کام کرتی ہے۔ سنیل نے واپسی پر ہوٹل کا چکر لگایا تھا۔ اسی نے گوپال کو خبر دی کہ آپ ایک خطرناک لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے بال روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غزالہ کو وہ خبر گوپال سے نہ ملی ہوتی تب بھی میں اسے رینا کی کہانی ضرور سناتا۔ ہر تبدیلی یا امکانی خطرے کے بارے میں اس کا باخبر رہنا بہت ضروری تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں اس کہانی کے وہ حصے حذف کر دیتا جن میں میرے لیے ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ غزالہ کی زبان سے سنیل کی رپورٹ سن کر مجھے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ تینوں بہرحال آئی بی جیسے ایک منظم اور ذمہ دار ادارے سے منسلک تھے جس کا اپنا ڈسپلن تھا۔ وہ مجھ جیسے عارضی مہمان کو ہر عزت و وقت دے سکتے تھے، لیکن یہ سمجھنا غلط فہمی کے مترادف ہوتا کہ وہ اپنے ڈسپلن کو بھول کر دل کی گہرائیوں سے مجھے اپنا چیف یا سربراہ سمجھ لیں گے۔ میں نے سنیل کو بہت واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ اس وقت گوپال نہیں بلکہ میں اس کا سربراہ تھا۔ اسے گوپال کی ہدایت کو بھول کر میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر ہوٹل سے واپس لوٹ جانا تھا۔ اس نے کسی بحث کے بغیر میرے موقف کو تسلیم کر لیا تھا اور ہوٹل سے واپسی کا وعدہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا۔ میں نے اس سے راستے ہی میں اپریٹس پر رابطہ کر کے جان اسمتھ کے ہوٹل کی تلاش کا نیا کام سونپا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے ہوٹل سمراٹ کا پتہ بتانے کے بعد سنیل نے گوپال کو نئے واقعات کی رپورٹ دی۔ گوپال نے اسے پورے خلوص کے ساتھ مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دور رہ کر ہماری حفاظت کرتا رہے۔ سنیل دوبارہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل چلا آیا۔ وہاں میں رینا کے ساتھ اس کی نظروں میں آ گیا۔ گوپال نے رینا کے راز سے تعلق کے بارے میں غزالہ کو بتا دیا تھا اور خود میری فکر میں تھا۔ اس حقیقت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ رینا کو دیکھ لینے کے بعد سنیل نے میری نگرانی جاری نہیں رکھی تھی۔ گوپال کو باخبر کر کے خود بھی غائب ہو گیا تھا۔ وہ نگرانی کا سلسلہ جاری رکھتا تو اس کے ذریعے گوپال کو یہ خبر بھی مل جاتی کہ میں رینا کے ساتھ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ ان تینوں کو اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ دشمن کی سرزمین پر ایک خطرناک مشن پورا کر رہے تھے۔ وہ خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوششوں میں اس حد تک کامیاب تھے کہ کسی کو ان پر شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اگر رینا کا تعلق راہ سے تھا تو اس سے ملاقات سے پہلے راہ کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ میری نگرانی کرتا رہا تھا۔ میں اس دوران میں سنیل سے ملا تھا، اس کے ساتھ دیر تک شہر میں گھومتا رہا، سرلا کے گیسٹ ہاؤس میں گیا۔ ان میں سے کسی بات کو مشتبہ نہیں سمجھا گیا۔ رینا مجھ سے آ ٹکرائی اور اس سے پہلی ملاقات میں ہی مجھے انل بسواس تک لے جانے کی پیشکش کر ڈالی۔ وہ سب سوچ کر میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ راہ کا کوئی ایجنٹ اتنا احمق اور اندھا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے سول لائنز کے علاقے میں راہ کے اس ذیلی دفتر کے قریب سے گزرتا دیکھتا جہاں ریش شرما بیٹھتا تھا اور اس کے کان کھڑے نہ ہوتے۔ راہ والوں کی طرف سے پیچھا کیے جانے کے اندیشوں کو میں نے فوراً مسترد کر دیا۔ سنیل ایک پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ تھا، ہر پیشہ ور کی طرح اسے معلوم تھا کہ ایسی مہمات میں اصل اہمیت مشن کی ہوتی ہے۔ مشن کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے بہت صفاقی اور تنگ دلی سے افراد بلکہ اپنے قریبی ساتھیوں تک کو قربان کر دینا پڑتا ہے۔ اسے رینا کے روپ میں میرے گرد خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ سمجھا ہو کہ آخر کار راہ والے ڈینی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا وہ اندازہ ذرا بھی درست ہوتا تو ہوٹل کے بال روم میں کسی بھی لمحے بھیانک کشت و خون شروع ہو سکتا تھا۔ راہ اور ڈینی کے درمیان ہونے والے اس مارکے کی آگ سنیل کے دامن تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ مجھے ہر طرف سے دشمن کے نرگے میں گرا ہوا اور بے بس پا کر وہ کسی طرح خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر مقابلے میں کودتا اور مارا جاتا۔ سنیل کے وہ خدشات میرے ذہن میں مجسم ہوتے ہی مجھے بے اختیار وہ فوجی یاد آ گئے جنہوں نے لڑائی کے ایک مرحلے پر دشمن پر فائر کی اجازت نہ ملنے پر اپنے ہاتھ آہنی نالوں پر مار کر توڑ لیے تھے۔ فائر کی اجازت نہ دینے والے دور تک دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے صرف اپنا محاذ نہیں تھا، وہ پورے محاذ کے مفاد میں فیصلے کر رہے تھے۔ دوسری طرف توپ یا مشین گن کے پیچھے بیٹھے ہوئے مغلوب الغضب سپاہی تھے جنہیں اپنے گرد و پیش تک کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے نشانے پر آئے ہوئے ہر دشمن کو گولیوں سے بھون دینا چاہتے تھے۔ آپ کس سوچ میں گم ہو گئے
गए। गजाला की आवाज ने मुझे चौंका दिया। सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मैंने जल्दी से बात बनाई। वो लड़की इत्तफाकन आई थी मगर मुझे इस पर शक था। अब तुम गोपाल की कहानी सुना रही हो, वो राग की कारकुन है तो मुझे गर्दन से पकड़कर कहीं भी ले जा सकती थी। तुम्हें इसकी पेशकश का यकीन नहीं आएगा। क्या आपको अपने साथ शादी पर मजबूर कर रही थी? गजाला का क्यास ज्यादा दूर तक मार नहीं कर सका। शादी? मुझे इस पर हैरत न होती। वो किसी काम के लिए मुझे अनिल बसवास से मिलवाना चाहती है। गजाला बेसाख्ता अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो गई। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। इसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, शायद कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। राव वालों को हमारी असलियत का इल्म हो चुका है। वो आपके साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हैं। जानते हैं कि अब आप इनकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकेंगे। वो आपके खून के प्यासे हैं। अपनी मर्जी के मौका पर आपको अचानक घेर लेंगे। गजाला रो देने के करीब थी। मैंने उठकर इसके दोनों बाजू थाम लिए। हौसला हारने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो। कोई बुरा वक्त सर पर आ ही गया तो वो किसी तदबीर से टल सकेगा। ऐसी हौसला शिकन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। अभी इन्होंने छेड़छाड़ की इब्तिदा की है। गोपाल हमें किसी तरह दिल्ली से निकाल दे तो हम अमृतसर जाकर बंगू से मदद ले सकते हैं। वो आजमाया हुआ आदमी है, पूरी हिफाजत से हमें सरहद पार पहुंचा देगा। आराम से बैठो और पूरी बात सुनो। मैंने सख्ती से इसे कुर्सी पर बिठा दिया और अपनी बात जारी रखी। वो मुझे अपनी जवानी और खूबसूरती के जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी। दुश्मन के साथ दुनिया में कहीं ऐसा सलूक नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चक्कर है। वो राह के लिए काम करती है और आपको अनिल बसवास से मिलवाना चाहती है। क्या आपके लिए ये दो वजूह काफी नहीं है? इसने ये बात बहुत खूबसूरती से कही थी। मैंने गजाला का खौफ कम करने के लिए रीना की कहानी शुरू से छेड़ दी। खुदा करे कि मेरे खदशे बेबुनियाद हों। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।